ایک ایسی سخت آزمائش جو کوئی باپ اپنے بیٹے سے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا، اور ایک ایسی لازوال قربانی جس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے عظیم پیغام کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قربانی اسماعیل کے متعلق ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، حجاز کے کسی علاقے میں ذی الحج کی ایک خاموش اور تاریک رات تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند سو رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اب اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں، لیکن اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ تو فرما بردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر اور خوشبو لگا کر تیار کیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اللہ کی تکمیل کے لیے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے روانہ ہوئے۔ باپ بیٹا رسی اور چھری لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔
اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ابلیس ناکام ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، باپ کی محبت اور شفقت کو میمز لگانے کے لیے بولا، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے حکم دے، ہم سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل تھے تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لعین، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ ابلیس نامراد ہو کر واپس چلا گیا اور اس نے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا جو حکم ہے میں اس پر راضی ہوں، میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے، مجھے یقین ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی وقت غائب سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ کی خود سپردگی کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔